اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے ہمارا آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین کے متعلق کہ وہ صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے اور صحابہ کرام جو قربانیاں دیتے ہیں اس کو احمقانہ حرکت سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے صحابہ کرام مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ یہی بیوقوف ہیں اور انہیں انشاءاللہ ان کی بیوقوفی کا صلہ ضرور ملے گا۔ اور یہ جو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ زیادہ گناہ کر سکے۔ تو آج کے سبق میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ منافقین کے متعلق ہی بتائیں گے، لیکن آج کے سبق میں اللہ ہمیں کچھ مثالیں دے کے سمجھائیں گے، کیونکہ ہمیں کسی چیز کی مثال دی جائے نا ہم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ نشترا والضلالۃ، جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، پھر کسی کام نہ آئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، نہ ہی وہ ہدایت پانے والوں میں سے تھے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، کمثل اس شخص کی طرح ہے، الذی وہ جو کہ استوقد نارا، استوقد جو جلاتا ہے، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن ہوتا ہے، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب لے جاتا ہے اللہ تعالی، بنورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑتا ہے انہیں، فی ظلمات ان اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے اور ان کی یہ تجارت کسی کام نہ آئی، انہیں ان کا سودا کسی طرح بھی نفع بخش نہ ہو سکا، نہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے تھے۔ اور ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ جلی تو روشنی ہوئی، لیکن جب آگ سے دور ہوئے تو روشنی بجھ گئی، روشنی ختم ہو گئی اور اندھیروں کے اندر یہ کھڑے ہو گئے، پھر اندھیرے کے اندر انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمن یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، عمیون یہ اندھے ہیں، وہم لا یرجعون یہ واپس پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ گونگے بہرے اندھے ہیں، یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ او یا کصیبن، کاف کا مطلب ہے مانند، صیبن بارش کی، کصیبن بارش کی مانند ہے، من السماء جو کہ آسمان سے برستی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد اور اس میں گرج ہوتی ہے، وبرق اور بجلی ہوتی ہے۔ یجعلون وہ کرتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے ہی کانوں میں، من الصواعق کڑک کے ڈر سے، حذر الموت اور موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالی محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اور ان کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی بھی ہے کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے اندھیرے ہو جاتے ہیں ہر جانب، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، تو پھر یہ اپنے کانوں میں کڑک کے ڈر سے، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکادو قریب ہے کہ البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی ظاہری بصارت کو بھی، کلما جب کبھی بھی، اضاء لہم روشنی ہوتی ہے، لہم ان پر، مشوا وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، تو قام اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہے تو لَذَهَبَ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی ظاہری سماعت کو بھی، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی ظاہری بصارت کو بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والی ذات ہے۔
کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چک لے جائے۔ جب بھی ان پر روشنی ہوتی ہے تو روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی ظاہری سماعت و بصارت بھی لے جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس سبق کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 16 میں، یہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ یہاں تجارت سے مراد ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں انہیں اس گھاٹے کا علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا دانا، عقل مند اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے کے بہت بڑا ہم کام کر رہے ہیں، کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں، اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، آیت نمبر 17، کہ جب آگ جلی تو روشنی ہوئی، اور جب روشنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ جب وہ روشنی ہوئی ان کے ارد گرد تو اچانک سے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا، پھر وہ اندھیرے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن بڑی جلد وہ منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی۔ اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق اندھیروں میں پھر سے گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا کہ پہلے وہ شرک کے اندھیرے میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام، خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی بجھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نور سے مراد اسلام لیا ہے، نور سے مراد ہدایت ہے، اور اندھیرے سے مراد کفر ہے، کہ منافق پہلے کفر کے اندھیروں میں تھے، مسلمان جب ہوئے، کلمہ پڑھا، انہیں حلال و حرام، اچھی بری چیز کا سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، لیکن پھر انہوں نے کفر کو پسند کیا تو پھر دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کے اندھیروں کے اندر چلے گئے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے، بس بہروں کی طرح، گونگوں کی طرح، اندھوں کی طرح، جدھر کسی نے لگایا ادھر لگ گیا۔ تو اپنی آنکھوں پہ تقلید کی پٹی باندھ کر، تقلید کسے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے یوں کرتے آئے، یہ جیسے ابو لہب، ابو جہل نے کہا کہ ہمارے باوجداد اس مذہب کے ماننے والے تھے، یہ بتوں کی پرستش کرنے والے تھے۔ ابو جہل سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق دینے والی ذات کون ہے، کہنے لگا اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا جب تمہیں پتہ ہے تو پھر تم اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہو، کہنے لگا کیونکہ ہمارے باوجداد اس مذہب کو ماننے والے نہیں تھے۔ مطلب ان کی آنکھوں پہ تقلید کی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ جیسے ہمارے باوجداد کرتے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں گے ہم بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانُوا آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں 7ویں پارے میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ، کہتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے جس پر ہمیں کافی ہے کہ جو ہمارے باوجداد کا مذہب تھا، جو ان کا طور طریقہ تھا، ہم اسی کو ماننے والے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے اس بات کو، اولا یعلمون، کیا انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ انہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ ان کے باوجداد کو تو اتنی عقل ہی نہیں تھی
کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، انہیں بھی اس چیز کا علم نہیں تھا۔ ولا یہتدون، نہ ہی وہ ہدایت پانے والوں میں سے تھے، مطلب ان کے پاس تو ہدایت آئی ہی نہیں تھی، انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے۔ شاید کہ اگر انہیں کوئی بتانے والا ہوتا تو وہ سمجھ جاتے۔ تو آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، لیکن ہم ماننے والے ہی نہیں بن رہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسے کرتے آ رہے ہیں، فرقہ وارائیت میں پڑ گئے ہیں۔ بھئی دیکھو کہ قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک قرآن، دوسرے اللہ کے نبی کا فرمان حدیث۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا پھر آیت نمبر 19 کہ یا پھر ان کی مثال ہے آسمان سے برسنے والی بارش کی، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، بجلی بھی ہوتی ہے اور گرج بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ جس طرح بارش برسنے سے پہلے اندھیرے ہو جاتے ہیں، زمین جو ہے خشک زمین ہے تو اس کے اوپر بارش جب برستی ہے پھر ہریالی ہوتی ہے۔ پہلے اس زمین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کیا برداشت کرنا پڑتا ہے؟ اندھیروں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بجلی کی چمک کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بادلوں کی گرج کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر آسمان سے بارش برستی ہے، پھر کیا ہوتی ہے؟ زمین میں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، سبزہ اگتا ہے۔ اسی طرح اول اسلام کے اندر کچھ مشکلیں تو ہیں، مطلب جو انسان پہلے اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا، اسے ایک وقت میں تو پریشانی تھوڑی سی آئے گی نا، اول پریشانی ہے، لیکن بعد میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ جب انسان سے اللہ راضی ہو گیا تو پھر اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اول تھوڑی سی پریشانی ہے۔ صبر تین طرح کا ہے، ایک اللہ کی اطاعت میں صبر، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر، اور کسی مصیبت پہ صبر۔ مطلب ہمیں اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے اب ہمیں اللہ نے پردے کا حکم دیا، گرمی کے اندر ہم عبایا پہنتے ہیں، شرعی پردہ کرتے ہیں، تو یہ ہم صبر کر رہے ہیں، حالانکہ گرمی لگ رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں ناچ گانے سے، اللہ نے ہمیں غیر محرم کو دیکھنے سے، اس سے تعلق بنانے سے منع کیا ہے، لیکن ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم بھی یہ ناچ گانا دیکھیں، ہم بھی شور و غل دیکھیں، لیکن ہم اس سے بچتے ہیں تو سمجھیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانیاں آ گئی ہے، ہم پریشانی کے اندر کوئی واہ ویلا نہیں کرتے، ہم کوئی سوگ نہیں مناتے، ہم کوئی نوحہ نہیں کرتے، تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ انشاءاللہ صبر کے متعلق آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے آیت نمبر 20 کے اندر، اللہ فرما رہے ہیں قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے، جب ان پر روشنی ہوتی ہے تو اس پہ چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد کہ جب انہیں مسلمانوں میں کچھ فائدہ نظر آتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جب انہیں تھوڑا سا مشکل کام لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو چھین سکتا ہے۔ اب جو انہیں ظاہری سماعت و بصارت ہے، ان کے پاس اللہ ان سے اپنی صلاحیتوں کو واپس لے سکتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر و مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت و فرما بردار بنائے، ہمیں مطیع و فرما بردار بنائے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ العظیم ہم کل کریں گے۔